بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے ثبوت میں عرض کروں گا حدیث پاک سے۔ اگر نماز پڑھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اس کے ثبوت میں کہ جب ہی آپ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر مانگے، حدیث پاک میں ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے ابواب دعا میں، اس میں ہے کہ ابو عثمان سلمان سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب زندہ اور کرم کرنے والا ہے، اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے وہ انہیں خالی ہاتھ مایوس واپس کر دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، جب آدمی دعا مانگے رب العزت سے تو ہاتھ ضرور اٹھانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے جیسے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں منت و سماجت کرتے ہیں، اسی طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہماری دعا منظور کر، ہمارے گناہ جو ہے معاف کر۔ ان یرفع الیہ یدیہ، عربی میں کہا جاتا ہے یرفع الیہ یدیہ، ہاتھ اٹھانا۔ اب میں آپ کو ابن ماجہ ابواب الدعا کی ایک دوسری حدیث اسی موضوع پہ سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ عربی عبارت جو ہے وہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوت اللہ فادعوا، یہ حدیث مکمل ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ محمد بن کعب قرظی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کر، نہ کہ ان کی پشت سے، اور جب دعا سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل دیا کر۔ اگر اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے اور پھر ہاتھوں کو منہ پر جو ہے مل دینا چاہیے، پھیر دینا چاہیے۔ مل میت فی القبر الی غریق المس، یہ تمام عربی عبارت میں تفسیر کرمان میں موجود ہے، اس سے یہ بحقی کی ہیں تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قبر میں میت غرق ہونے والے فریادی کی طرح منتظر ہوتا ہے کہ باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے دعا پہنچے، جب دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا مافیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیث عرض کی اس موضوع پر کہ جس وقت ہم دعا مانگے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور اس کے بعد ہاتھوں کو منہ پر مل دینا یعنی پھیر دینا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب میں اس موضوع پر پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے آپ کو روح شناس کرائی عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر حدیث پاک سے روح شناس کیا۔ اب میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ثبوت پہ فقہاء علماء کے اقوال جو ہے میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ فقہاء علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز ہے، بہرحال میں ان لوگوں کی جو ہے ثبوت میں جو کہتے ہیں جائز ہے۔ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلَ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَسُورَةَ يَاسِينَ الملک وسورۃ التکاثر والإخلاص واثنا عشر مرة أو 11 أو 7 أو 3، یہ جو ہے عزیز المحترم عربی عبارات تھی فقہاء کلام کی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کا میں اردو ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کچھ جو ہے باقی عبارت جو ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ثم يقول اللهم اوصل ثواب ما قرانا الى فلان او الیہ، یہ در مختار میں عبارت ہے اور فتاوی شامی کے حاشیہ پر بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو آسان ہو قرآن مجید ما تیسر ہو، جو قرآن ہو مجید آپ کو آسان آتا ہو وہ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ پڑھے عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچانے کے لیے، سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ شریف، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر الی المفلحون تک پڑھے، اور آیت الکرسی پڑھے، اور آمن الرسول اور سورۃ الملک یعنی تبارک الذی پڑھے، اور سورۃ التکاثر پڑھے، اور سورۃ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد 12 یعنی کہ قل هو اللہ احد جو ہے یہ 12 یا 11 بار یا 7 بار یا 3 بار پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر کیا مانگے، کہے اللہم اوصل ثواب ما قرأناہ الی فلان او الیہ، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔ اجل محترم سے ثابت ہوا
کہ اس سے قرآن مجید پڑھ کر ارواح کو اصحال صاف کرنے کا طریقہ معلوم ہوا کہ طریقہ کس طرح ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ عبارت دور مختار کی تھی اور فتاوی شامی کے حاشیہ پر لکھی ہوئی۔ اور حدیث پاک میں ہے فی الحدیث ما قال الاخلاص عادا شمرۃ ثم وابا اجرها للاموات، یہ دور مختار حاشیہ فتاوی شامی میں ہے، باب صلاۃ الجنازہ میں، اور غایۃ الاوتار باب صلاۃ الجنازہ میں موجود ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب اموات یعنی ارواح کو بخش دے تو ان ارواح کے شمار کے موافق اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی سال ثواب کے لیے نیت کرے، اور یہ جو میں نے سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر بخشنے کا طریقہ بتایا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس سال ثواب جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے میت کو۔ ہدایت شریف کی عبارت ہے ان الانسان لہ ان یجعل ثواب عملہ، بے شک آدمی کو مناسب ہے کہ یہ بات کرے تو ثواب دوسرے کو اپنے لیے کام، نماز یا روزہ یا صدقہ خیرات یا کچھ، یعنی یہی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے۔ یعنی فتاوی جو ہے ہدایت شریف اس میں بھی ثبوت ہے، اور شرع عقائد نصفی میں بھی ہے وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم، اس میں یہ ہے کہ جو زندہ انسان دعا مانگے میت کے لیے یا ان کی طرف سے خیرات دے تو موتا کو فائدہ اور نفع ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی مخالفت کرتے ہیں جو بدعتی ہے، معتزلی لوگ ہیں۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو خلافا للمعتزلی، معتزلی جو ہے وہ اس کی خلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سال ثواب نہیں پہنچتا، لہذا جمہور فقہا حکم کرتا کردان ثواب ہر عبادت بمیت می رسد، لہذا جمہور فقہا کرام کا حکم ہے کہ ثواب ہر عبادت کا میت کو پہنچتا ہے۔ آپ نے فارسی کی کتاب جو تھی اس سے میں نے آپ کو روشناس کرایا، اس کا ترجمہ بھی عرض کیا۔ فذهب ابو حنیفہ و احمد و جمہور سلف الی وصولها، پس کہا گیا ہے کہ ابو حنیفہ اور احمد اور جمہور سلف اصحال ثواب کی طرف، یہ فقہ اکبر کی عبارت تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کی، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ اور جمہور سلف جتنے بھی ہیں وہ اصحال ثواب کے قائل ہیں۔ یہ فقہ اکبر کی عبارت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اب میں فارسی کی پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ فتاوی عزیزیہ جو ہے اس میں موجود ہے، اس سے میں نے آپ کی خدمت میں اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تعمی کے ثواب آنیاز حضرت امام میں نمایت برآنک الفاتحہ و درود و خواندہ متبرک میں شود خوتن آن بصیر خوبست، جس طعام پر حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دیں اس کا کھانا ہوتا ہے، جائز ہے، کھانا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ثواب ملتا ہے۔ یہ فتاوی عزیزیہ میں موجود ہے۔ اجل مطلب یہ فارسی کی اور بھی بہت سی جو ہے عبارتیں ہیں، اور وہ میری تفسیر کرمانی میں موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان تمام عبارت سے یہی ثابت ہوا کہ فقہاء کرام علماء کرام کی کہ جو ہے ان کو ایصال ثواب جو ہے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور عبارت فارسی کی ہے، اس کا اردو ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا بھی یہی ہے کہ جب میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ارادہ ہو تو اولا جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف جو ہے پڑھیں، بطور ہدیہ پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد صدقہ کرے، کیونکہ سرکار دو جہاں کے حقوق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہیں۔ نیز اس تقریر جو میں کر رہا ہوں پر سرور دو جہاں کے تو فعل جلد صدقہ کی قبولیت کا احتمال ہے۔ یہ عزیز محترم مقبوضات جو ہے مکتوبات جلد ثالث میں تیسری جلد میں موجود ہے۔ لا باس بقراءۃ القرآن علی القبور، قبور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت امام صاحب غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اور مزمرات میں بھی ہے کہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا امام محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اور ہمارے مشائخ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اسی سے قبرستان والوں کو کوئی نفع ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ نفع ہوگا۔ یہ مزمرات فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد
جو ہے حضرات قبرستان میں بیٹھنا تاکہ قبر کے پاس قرات قرآن کریں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ فتح القدیر نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں فتح القدیر سے پڑھ کر آپ اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ حاصرہ برائے قرات قرآن نشاندہ نت قبر دری مسئلہ علماء رائے اختلاف است، مختار ہمیں است کے جائز است الی آخر۔ حفاظ کرام کا قرات قرآن کے لیے قبر کے نزدیک بیٹھنا اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے، مختار یہی ہے کہ جائز ہے الی آخر ہی میتا مثل عزیز المحترم میتا کہتے ہیں 100 کو 100 مثال ایک کتاب ہے خزانت اور روایات میں، اس میں بھی یہ ہے اور کتاب دوسری ہے اس کا نام ہے مفید المستفید، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ بدی عبارت در سپارہ خواندہ اختلاف است، اگر خواندن چنا خواندن کے یگا نشر عزیز المحترم اس عبارت میں سپارہ پڑھنے میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، اگر پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ ایک دوسرے کا نہ سنیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی کتابیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ آدمی جمع ہوتی ہے اور پڑھتے ہیں قرآن اپنی موتا کے واسطے، کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، یہ اجتماع ہو گیا اہل اسلام کا۔ عزیز مطلب یہ کتاب ہے عربی کی، اس سے یہ میں نے عبارت نقل کیا تفسیر کرمانی میں، ثابت یہ کیا ہے کہ جو ہے میت کو ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ مستحب ان یتصدق عن المیت الی ثلاثۃ ایام و الی سبعۃ ایام و الی الاربعین، یعنی مستحب ہے صدقہ دیا جائے میت کی طرف سے 3 دن، بعد میں لکھا ہے کہ 7 دن اور بعد میں لکھا ہے 40 دن۔ تو اجل مطلب یہ بھی عربی خزانت اور روایات کی عبارتیں ہیں، اس میں موجود ہے۔ چاہیے کہ 7 دن تک ہمیشہ خیرات دی جائے میت کی طرف سے، اور بعضوں نے کہا کہ 40 دن تک، کیونکہ میت آرزو مند اور میل ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ یہ خزانت اور روایات شرح برزخ میں موجود ہے، اس کی عربی عبارت بھی میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اجل محترم اہل میت کا جب بنظر ثواب فقراء کے لیے جو ہو کچھ مذائقہ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی دعوت اس عورت کی کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور کتاب جار الحاجہ شرح ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3 دن اور 10ویں اور 40ویں دن اور 6 ماہ اور 12ویں دن صدقہ دیا، مجموع روایات اور خزانت اور روایات میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد عربی عبارات بھی میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا بھی متن یہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بھلا کرے مجھ کو ہدایہ تحفہ پہنچا گیا، میں نے کہا کہ جمعہ کو پہنچاتے ہیں، اور عزیز المحترم توام فاتحہ کردہ فقراء، یہ تمام عربی کی باتیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ میت کو جو ہے ایصال ثواب ضرور پہنچتا ہے اور کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ایصال فارسی میں موجود ہے۔ پہلی حالت محض روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، اس حالت میں فی جملہ سابقہ زندگی کا اثر، بدن کی الفت اور دیگر اپنی جنس کی اشیاء کا تعلق اور رابطہ باقی رہتا ہے، گویا یہ وقت دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان آڑ ہے۔ ایک چیز دنیاوی زندگی کی موجود اور ایک چیز قبر کی زندگی کی حاصل زندگی کی مدد ایسے وقت میں ارواح کو جلد پہنچتی ہے اور مردے کی یعنی میت جو ہوتا ہے ان کی طرف سے صدقہ دعا فاتحہ کے ذریعے مدد کے منتظر ہوتے ہیں۔ وقت میں آدمی کے بہت سارے کام فائدہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے آیا کہ بنی آدم کی موت کے بعد 1 سال تک گھر کا طواف کرتے ہیں، اور بالخصوص ایک قلعہ تک امداد کوشش کا پہنچانا اس نوع سے ہے، اس قسم سے ہے۔ مطلب یہ عربی کی فارسی کی عبارت تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دفن، جس وقت ہم میت کو دفن کرتے ہیں، یہ مستحب ہے جو میں بات کر رہا ہوں، مستحب ہے کہ المیت الیجس ساعات، قبر کے موضوع پہ ہے جب ہم دفن کرتے ہیں میت کو تو مستحب یہ ہے کہ بعد دفن میت اس قدر بیٹھنا کہ اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، پڑھتے رہیں قرآن اور دعا کریں میت کے لیے۔ یہ علی المتم جو میں نے حدیث عرض کی ہے، یہ حدیث جو ہے اپنے جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد اپنے ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ اور وَيَسْتَبُ جَلُوسًا سَاعَةً بَعْدَ دَفْنِهِ الدُّعَاءَ وَقِرَأَتُهُ بِقَدْرِ مَا يَنْحَرُ الْجَزُورُ،
اور مستحب ہے کہ بعد دفن مردہ کے ایک ساتھ توقف کرنا اور دعا اور قرات کے لیے اس قدر کہ قربانی اونٹ کی ہو کر اس کا گوشت جو ہے بڑھ جائے، یعنی تقسیم کر دیا جائے۔ یہ دور مختار میں اور فتاوی شامی جلد اول میں موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عبارت عربی کی پڑھی۔ وَإِنَّ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا، اگر اہل میت نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو اچھا ہے۔ یہ دور مختار میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مرابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَاجَرَ الْقِسْمَةَ لِلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوا، یہ قرآن مجید کی آیات قول معروف تک ہے۔ جب پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں ابھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ قبل تقسیم اور یہ دینا مستحب ہے۔ اس میں عذر، جمیل، وعدہ حسنہ اور دعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیات میں میت کے ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ صدقہ بطور صدقہ دینے اور قول و معروف کہنے کا حکم دیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا اور یہ آیات پڑھی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کی عبیدہ سلیمان سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تیجا جس کو سوم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معلوم جو ہے سوم کا جو ہے یہ عزیز مطلب کرتے ہیں، یعنی تیسرا کرتے ہیں۔ کل خانی ایک اور ہوتی ہے، تیجا ایک ہوتا، اور مسلمانوں میں معلوم ہے کہ وہ بھی اس آیات کا اتباع ہے۔ اس میں رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں پر تصدیق ہوتا ہے اور کلمہ کا ختم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دعائے قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے اصرار ہو گیا ہے جو بزرگوں کے اس میں عمل کا معاوضہ تو تلاش نہ کر سکے، باوجود ہے کہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنے رائے کو دین میں داخل کر دیا اور عمل خیر روکنے پر مصروف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ تفسیر الخضر والعرفان میں موجود تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مومن اموات کی ارواح کہتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت فرما دے تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کو دیکھیں، تو وہ روحیں لیلۃ القدر میں آتی ہیں۔ وقائق الاخیار میں یہ مسئلہ موجود ہے جو میں عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روحیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جو ہے دعا مانگتی ہیں کہ ایک بات تو ہم چلے جائیں۔ اور دوسرا حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، فارسی کی ہے وہ کتاب فرد میں آید ملائکہ آسمانہ، اس کا اردو ترجمہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سب ملائکہ روحیں بھی اترتی ہیں۔ شرح تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ بایت کے ہر گاہ صدقہ بمیت نیت، آپ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بطور ہدیہ پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد صدقہ کرے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسرے لوگ سے زیادہ ہیں۔ اس قدر پر صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل جو ہے جلد صدقہ کی قبولیت کا احتمال ہے۔ یہ مکتوبات جلد سالس میں موجود تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور ایک سال مزید کا قصہ انشاءاللہ پھر میں وہ عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل لوگوں تک پہنچے، وہ عمل کریں، مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔